السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین محترم، معاشرے کے اندر موجود اضطراب، تناؤ، بے چینی اور بے سکونی کے دیگر اسباب میں سے ایک اہم سبب بغیر تحقیق اور تصدیق کے کسی بھی خبر پر یقین کرنا اور اس کو آگے اس کی اشاعت شروع کر دینا ہے۔ انسان کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے، یہ تجزیہ کرے کہ اس میں میرا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر وہ اس کے لیے نہ فائدے والی بات ہے نہ نقصان والی بات ہے تو شریعت اسلامیہ نے رہنمائی یہ کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ قرآن مقدس میں رب العزت نے فرمایا، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس میں نہ لگو، اس میں نہ پڑو، کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، سننے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، سوچنے کی، فیصلہ کرنے کی نعمت ہے، ان تمام نعمتوں کے بارے میں رب العزت نے سوال کرنا۔ پھر حدیث پاک میں سید دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک بندے کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات ہے کہ جس چیز میں اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے، یہ غور کرے کہ اس خبر میں میرا کوئی فائدہ نقصان ہے۔ یہ باتیں تمہید کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اصل جو بیان ہے یا اصل جو گفتگو ہے وہ اس نقطے پر ہے کہ آج کل ہم ہر خبر کو پھیلانا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، جبکہ ان میں سے بیشتر خبریں ایسی ہیں کہ جن کا نہ ہمارے ساتھ کوئی اس کا نفع ہے نہ نقصان ہے، اور نہ ہی ہمارا اس میں کوئی کردار ہے۔ ایک اہم بات جو شریعت اسلامیہ نے سکھائی وہ تو یہ ہے۔ دوسری چیز، سب سے زیادہ گناہوں میں جس گناہ کو ہر معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا ہے، وہ کوئی مسلمانوں کا معاشرہ ہو یا غیر مسلموں کا معاشرہ ہو، وہ گناہ ہے جھوٹ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مقدس میں رب العزت نے واضح الفاظ کے اندر جھوٹ بولنے پر لعنت کی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور احادیث مبارکہ میں ایک قرآن کریم کی دیگر نصوص بھی ہیں، بہت بڑی تعداد ہے اس مضمون پر۔
لیکن صرف ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اسی طرح سے احادیث مبارکہ کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جس میں اس عمل کی مذمت کی گئی ہے۔ کہیں پر یہ فرمایا گیا کہ یہ منافق کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کہیں پر یہ فرمایا گیا، جب پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں، میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کیسے چھوڑوں؟ تو آپ اس کی رہنمائی یوں فرماتے ہیں کہ ان گناہوں میں سے جو جھوٹ والا گناہ ہے یہ چھوڑ دو۔ اب اس نے وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد جب وہ مجلس سے پلٹا اور اب وہ جس وقت جس گناہ کا ارادہ کرتا تو اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی اور اگر آپ نے پوچھ لیا یہ گناہ کیا ہے یا نہیں، تو اگر میں کہوں گا کہ کیا ہے تو شرم آئے گی، اور اگر کہوں گا کہ نہیں کیا تو جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چھوڑنے کا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ اس طریقے کے ساتھ جس گناہ کو وہ سوچتا اس کے دل و دماغ کے اندر یہ پروسیس چلتا اور وہ اس گناہ سے بچ جاتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے یہ جھوٹ، سبب ہے یہ، اور اس کو چھوڑنے سے انسان بہت سارے یعنی جھوٹ کو چھوڑنے سے انسان دیگر بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے خبر پر یقین کر لینا اور اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دینا، اس مسئلے کے اندر جتنی حساسیت آج ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہمارے سامنے ایسی سہولیات موجود ہیں، ایسے وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم خبر کی تحقیق و تصدیق کے بغیر اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے اس رویے کی زد میں، ہمارے اس تعامل کی زد میں بعض اوقات نصوص قرآنیہ بھی آ جاتی ہیں اور احادیث بھی آ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیغام آتا ہے، قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہے، ہم نہیں تحقیق کرتے کہ کیا یہ قرآن کی آیت ہے بھی یا نہیں، ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیغام آتا ہے، کوئی پوسٹ کی شکل میں ہو، کوئی ٹویٹ کی شکل میں ہو، کوئی واٹس ایپ کی شکل میں ہو، یہ سوشل میڈیا کی ساری جو شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جی یہ حدیث ہے۔ ہم اس تکلف میں پڑے بغیر کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، جبکہ اس معاملے کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو اتنا سخت مفہوم رکھتی ہے کہ آدمی کے ہر وقت وہ حدیث پیش نظر رہنی چاہیے آج کل کے دور میں۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹ میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ تواتر کے درجے میں ہے، یہ متواتر ہے۔ جس طرح قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے نقل متواتر کے ساتھ، اس طریقے سے یہ حدیث بھی ہر زمانے کے اندر اس کی روایت کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا
ممکن ہی نہیں. اس درجے کی حدیث ہے, اس درجے کی صحیح حدیث ہے. اور آج ہمارا رویہ کتنا غیر محتاط ہے, اور اللہ ہمیں معاف کرے, ہم اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ پہلی چیز کہ اگر ہمیں اس حدیث کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں, بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ بغیر سند کے اور غلط مفہوم کے ساتھ مشہور کر دی گئی. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بڑے پھیلائے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال, حضرت علی نے یہ فرمایا, آگے 3 باتیں ہوں گی, 4 باتیں ہوں گی, کوئی کتاب کی سند اس کا حوالہ کچھ نہیں ہوگا, اور ہم اس کو پھیلائے چلے جا رہے ہو. تو اس باب میں ہمارے سامنے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان رہنا چاہیے. نصوص سے ہٹ کر احادیث کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آج کل کے دور میں کوئی خبر آ جاتی ہے, ہم اس کی تحقیق اور تصدیق کیے بغیر اس کو اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کی طرف بھیجنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. بعض اوقات یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر غلط تھی, بعد میں پتہ چلتا ہے, اور ہم اس کے نتیجے میں اپنی زبان کو بھی آلودہ کر چکے ہوتے ہیں اس وقت تک تجزیے تبصرے کر کے. کسی بندے کی طرف منسوب کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اور ہم اس کے اوپر اپنا تجزیہ شروع کر دیتے ہیں, تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. بعد میں معلوم ہوتا ہے وہ تو خبر ہی غلط تھی, وہ بات ہی غلط تھی. پھر قرآن کریم کی یہ نص ہمیں یاد آنی چاہیے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے جو گناہگار شخص ہے, قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں, کوئی گناہگار شخص اگر خبر لے کر آئے, فتبینوا, اس کی تحقیق کرو, ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, ایسا نہ ہو کہ تم عدم علم کی وجہ سے, غلط معلومات کی وجہ سے کسی ایسی قوم کی طرف ان پر پہنچ جاؤ اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. آج ہم دیکھیں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے کسی فرد کو, کسی جماعت کو, کسی گروہ کو اس حد تک برا بھلا کہہ چکے ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ خبر ہی غلط ہے. یہ عدم واقفیت, لا علمی. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر بات کے اوپر ہم نے تبصرہ کرنا؟ پہلی میں نے آیت پیش کی تھی اور حدیث بھی پیش کی تھی کہ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان میں نہ پڑھو. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ہم اپنے وقت کا بہت بڑا حصہ ان چیزوں کی نظر کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت اسی آیت کی تشریح میں عرض کر رہا ہوں, اور اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر بھی عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, اور ایک روایت میں کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع, کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے آگے بیان کر دے بلا تحقیق و تصدیق, اور آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے بغیر تحقیق و تصدیق آگے بیان کر دے. یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی, اس کے ضمن میں
اس کے سبب نزول کے اندر اور شان نزول کے اندر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ اپنے قبیلے کا سربراہ تھا، اور وہ اسلام قبول کرتا ہے اور پھر آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہے کہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا اور میں ان کو جا کے اسلام کی طرف دعوت دوں گا، اور جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر آپ اپنا قاصد بھیجیے گا، ہم زکوٰۃ اور دیگر جو ہمارے محصولات ہیں وہ ہم اس کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں گے تاکہ ہم اسلامی ریاست کا حصہ بن جائیں۔ اور پھر جب کچھ وقت گزرا اور آپ کی طرف سے کوئی قاصد ان تک نہ پہنچا تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور آپ کی خدمت کی طرف حاضر ہونے کے لیے سفر شروع کیا۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس ذمہ داری پر مامور کیا کہ آپ جائیے اور جا کر اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آئیے۔ اب جب یہ جا رہے ہیں، حضرت ولید بن عقبہ کا اس قبیلہ بنی مصطلق کے ساتھ اسلام سے پہلے کچھ تناؤ اور کی کیفیت تھی اور اچھے تعلقات نہیں تھے۔ جب آپ راستے میں تھے تو روایات میں آتا ہے کہ فحدثہ الشیطان یریدون قتلہ، کہ حضرت ولید بن عقبہ کو شیطان نے ان کو یہ کہا، ان سے یہ بیان کیا کہ وہ جو آگے قبیلے والے لوگ ہیں وہ تمہارے قتل کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس خوف سے واپس آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ حضرت ولید بن عقبہ واپس تشریف لائے، صورتحال عرض کی، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایک لشکر روانہ کیا کہ جاؤ ان کا حال احوال لو اور ان کی خبر لو کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کیوں ان چیزوں سے پھر رہے ہیں۔ ان کی جب ملاقات ہوتی ہے، وہ وفد بھی آ رہا ہے اور حضرت خالد بن ولید بھی، تو وہ صورتحال جب واضح ہوتی ہے تو وہ یہ کہ وہ تو استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے تھے اور قبیلے کے سرداروں کو لے کر سارے لوگ اکٹھے کھڑے تھے کہ حضور کے قاصد آئیں گے، ان کا ہم استقبال کریں گے۔ لیکن وہ جو شیطانی وسوسہ تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خود حضرت ولید بن عقبہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا، بعض نے لکھا کہ شیطان انسانی شکل میں یہ آیا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ بہر دو صورت خبر درست نہیں تھی، جس کی بنیاد پر حضور نے ایک قافلہ روانہ کر دیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے گناہگار شخص، تو اس بات کا خیال کیا کرو کہ اس کی تحقیق کر لو کہ یہ بات درست ہے بھی یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قبیلے، کسی قوم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ان تک پہنچ جاؤ لا علمی کی وجہ سے، اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ اس سارے پس منظر کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے عملی بعض اوقات تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، صرف سوشل میڈیا نہیں، گھروں کے اندر، خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، محلے کے اندر ایک خبر کسی نے پھیلا دی اور وہ غلط تھی، اس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بحث و تکرار سے لے کر بات دست و گریبان تک پہنچ جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ معاف کرے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض اوقات خون بہہ جاتا ہے، اور بعد میں جب تحقیق ہوتی ہے تو وہ جو خبر تھی جس کی بنیاد پر یہ سارا عمل ہوا وہی غلط تھی۔
اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جو دستور دیا ہے، جو اصول دیا ہے تحقیق خبر کا، وہ یہی ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، اور قدم اٹھانے کا مطلب کوئی اردو میں آج کل ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ انگریزی میں بھی آتا ہے کہ کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے، اب وہ قدم، وہ سٹیپ عملی طور پر بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ دل و دماغ سے بھی ہو سکتا ہے۔ غلط خبر سن کے انسان کسی کے بارے میں غلط رائے بنا لیتا ہے اپنے دل و دماغ کے اندر، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر ہی غلط تھی، پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کتنی بدگمانی کر دی اس بندے کے بارے میں۔ اس وجہ سے یہ جو معاشرتی آداب ہیں، ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کہ ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے ایسے اقدامات اٹھا لیتے ہیں بعض اوقات کہ بعد میں ہمیں بھی ندامت ہوتی ہے، اپنی عزت نفس بھی بعد میں مجروح ہوتی ہے اور وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی غلط خبر کی بنیاد پر کوئی ایکشن لیا ہے تو بعد میں معاملہ تب ہی نمٹے گا جب یہ شخص معذرت کرے گا، تو اس وقت کی معذرت سے بہتر ہے کہ پہلے ہی احتیاط کو مد نظر رکھا جائے۔ سامعین محترم، جو احباب بعد میں تشریف لائے ان کے لیے مختصراً آج کی گفتگو کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آج معاشرے کے اندر جو اضطراب ہے، جو تناؤ ہے، جو بے چینی ہے، جو بے سکونی ہے، اس کے جو بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ آج کل ہم بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے کسی بھی خبر پر نہ صرف یہ کہ یقین کر لیتے ہیں بلکہ اس کی اشاعت بھی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی کئی شکلیں آج کل، اس کے کئی انتہائی سہولت کے ساتھ وسائل ہمارے پاس موجود ہیں سوشل میڈیا کی صورت میں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے کہ ہمیں تو شریعت اسلامیہ نے یہ بتایا تھا کہ جن چیزوں کے ساتھ آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نفع نقصان وابستہ نہیں ہے، ان کے پیچھے نہ پڑو۔ نصوص قرآنیہ، احادیث رسول اللہ اس پر دلالت کر رہی ہیں، ہم نے اس پہ بات کی۔ دوسرے نمبر پر دوسری بڑی جو خرابی در آتی ہے اس سارے معاملے میں، وہ جھوٹ ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس پر ہم نے گفتگو۔ اور تیسری بات جو اصل مدعا ہے اور اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے کسی خبر کے اوپر نہ صرف یہ کہ یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی اشاعت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی زد میں دونوں باتیں آتی ہیں، ایک جو ہمارے دینی ادب ہے، جو نصوص قرآنیہ ہیں، جو احادیث ہیں، اس میں بہت سارا لٹریچر اور بہت ساری چیزیں غلط ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں بغیر سند کے، بغیر حوالے کے، اور ہم اس کو آگے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم حالات حاضرہ کے حوالے سے آج کل ضرورت سے زیادہ ہم حساس ہو گئے ہیں، لمحہ بلمحہ ہمیں خبر چاہیے ہوتی ہے، اور ہمارے خبر ملتے ہی وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے یہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے اس پر تجزیہ کرتے ہیں، اپنا تبصرہ بیان کر دیتے ہیں، اور اپنی زبان کو بھی آلودہ کر لیتے ہیں بعض اوقات غلط بیانی کی صورت میں، اور کسی کی غیبت کی شکل میں، کسی کی چغلی کی شکل میں، اور بعض اوقات بہتان اور اتہام کی صورت بھی سامنے آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ ہمیں بچائے فحش گوئی تک نوبت آ جاتی ہے کہ انسان کسی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی زبان کو اس حد تک آلودہ کر لیتا ہے کہ اس کی زبان سے غلط اور نامناسب الفاظ بھی ادا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیز اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے پاس جب بھی کوئی پیغام پہنچے، جب بھی کوئی بات پہنچے، جب بھی کوئی خبر پہنچے، تو اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اس کی تحقیق و تصدیق کرے، بشرطے کہ یہ بات اس سے کسی نفع نقصان سے متعلق ہو، اس کی ذات سے یا اس کے متعلقہ امور سے کے ساتھ کسی درجے میں اس کی کوئی نسبت یا تعلق ہو۔ بصورت دیگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو اس نے تحقیقی کرنی ہے اور تصدیقی کرنی ہے۔ اپنے جسے کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھے، ان چیزوں میں نہ الجھے،
तो बहुत सारी जो हमारे यहाँ टेंशन, तनाव, इज़्तिराब, बेसुकूनी, बेचैनी है वो ख़त्म हो सकती है, बशर्ते कि हम इन जो शरीयत इस्लामिया ने हमारी रहनुमाई की है, जो उसूल व आदाब हमें सिखाए हैं, इनके ऊपर अगर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है, हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा पुरअमन हो सकता है। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें अपने माशरे को पुरअमन रखने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अपनी हयात के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने तमाम उमूर के अंदर शरीयत इस्लामिया के अवामिर को मद्देनज़र रख कर और उनको तरजीह देते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। जो बातें आज कही गई इन पर मुझे, आपको, हम सब को इस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला निअमतिल इस्लाम वल ईमान व लकल हम्दु अन जअलतना मिन उम्मति मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़या अय्युहल मुस्लिमून, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालह फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। हाज़िहिल आयतुल करीमा तरसुम लना मनहजन अज़ीमन फ़ी शअनि तलक़्क़िल अख़बार व बिलअख़स्स फ़ी हाज़ल अस्र अल्लज़ी नरा फ़ीहि अस्सिबाक़िल महमूम लिनक़्लिल अख़बार वल अहदास साअतन बिसाअ बल लहज़तन बिलहज़ा फ़ी आलमिन क़द इत्तसल शर्क़ुहु बिग़रबिहि व तक़ारब अक़साहु मिन अदनाह तमलअ समाअहु फ़दाइयातुन व क़नवात व तग़ुस्सु अर्दुहु बिसुहफ़िन व मजल्लात नाहीक अन अजीबति हाज़ल अस्र शबकतिल मालूमातिल आलमिय्या अल मुसम्मा बिल इंटरनेट। अय्युहल मुस्लिमून, कम मिनल अहकाम नुस्तिरुहा अलन नास बिमुजर्रद समाअ कलिमतिन मिन हुना औ कलिमतिन मिन हुनाक व कम तक़त्तअत मिन इलाक़ात व अवासिर व कम तफ़क्ककत मिन उसर व तबाअदत मिन क़राबात व तहव्वलतिल महब्बतु इला अदावात वल क़ुर्बु इला बुअद वल उल्फ़तु वल मवद्दतु इला जफ़्वतिन व ग़िल्ज़ा। कुल्लु हाज़ा बिसबबि कलिमातिन समिअहा अल मुस्लिम अन अख़ीहिल मुस्लिम वलम यतबय्यन वलम यतथब्बत मिन सिह्हति वुक़ूइहा। व हाज़िहिल आयह अल्लती इस्तमअना इलैहा मिन किताबिल्लाहि तरसुम लना अत्तरीक़ अस्सहीह फ़ी अत्तआमुल मअल अख़बार। इन्नहा क़ाइदतुन क़ुरआनिय्यतुन रब्बानिय्यतुन अज़ीमतुस सिलतु बिवाक़िअन नास। अल आयह तक़ूलु लना ला नुस्दिर अहकामन क़ब्ल अन नतसब्बत मिनल अम्र वला नतहामल वला नग़दब अलल आख़रीन क़ब्ल अन नस्मअ मिनहुम। फ़मसलन इज़ा नुक़िल इलैना ख़बरुन नकरहुहु अन अज़वाजिना औ वालिदैना औ अन जीरानिना औ अन अहदिन मिन अरहामिना औ अस्दिक़ाइना औ अन अहद ज़ुमलाइना फ़िल अमल फ़अलैना अन नतसब्बत अव्वलन मिन सिह्हतिल ख़बरि व नतबय्यन क़ब्ल अन नतकल्लम बिकलिमा फ़क़द यकूनुल ख़बरु ग़ैरु सहीह बल व युअल्लिमुना अल क़ुरआनुल करीम कैफ़ नतसर्रफ़ इज़ा मा समिअना ख़बरन औ इशाअतन फ़ीहा इसाअतुन इलल आख़रीन। अव्वलन ला नुसद्दिक़ुल ख़बर अविल इशाअ बल व नज़ुन्नुल ख़ैर बिमन समिअना अन्हु व नक़ूल हाज़ा कज़िब। क़ाल तबारक व तआला लौला इज़ समिअतमुहु ज़न्नल मुअमिनीन वल मुअमिनात बिअन्फुसिहिम ख़ैरा व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। सानियन ला नतकल्लम बिही अबदा वला ननक़ुलहु इला ग़ैरिना वला नुहद्दिस बिही अहदन अबदा फ़इन क़ुलना क़ाल ली फ़ुलान औ फ़ुलाना फ़क़द शारकना फ़ी नक़लिल ख़बर वल इशाअ वर्तकबना ज़ंबन अज़ीमा व नहनु ला नदरी फ़ला नक़ुल कुल्लमा नस्मअ ख़ास्सतन लौ कान फ़ीहि इसाअतुन लिल आख़रीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलौला इज़ समिअतमुहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। व फ़ी सहीह मुस्लिम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ويبين لنا الحق تبارك وتعالى عظم ذنب من تكلم بما لم يتثبت منه ولا علم له به، فيقول: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إخوة الإسلام، أغلب ما يتناقل إلى مسامعنا من أخبار في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال فهو عار من الصحة، بل قد يكون على العكس من ذلك. لذا أقول: لا نصدق كل ما نسمع، ولا نتناقل كل ما نقرأ أو نسمع قبل أن نتثبت، حتى لا نشارك في نقل خبر كاذب ونقع بسبب ذلك في المعصية بدون قصد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وارحمنا كله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وأقم الصلاة.